نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم 28 یعنی 28ویں پارے تک اردو ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ 29واں پارے کا اردو ترجمہ شروع کریں گے اپن، اور رکوع نمبر 1 سے انشاءاللہ 10 تک ختم کریں گے۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو۔ موت اور زندگی کیا ہے؟ جانچ کرنے کے لیے، ہماری بندوں کی جانچ کرنے کے لیے پیدا کی، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی آسمان کے اندر رکھنا یا تڑخ نہیں نظر آئے گی۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ چراغوں سے مطلب تاروں سے، تارے ستارے جو دکھتے ہیں اس سے آراستہ کیا، اور انہیں شیطانوں کے لیے مار بھگایا۔ وہ تارے نکل کر، شیطان اگر پہنچتا ہے اوپر تو تارے نکل کر مارتے ہیں اس کو، جو اپن کبھی کبھی دیکھتے ہیں تاروں کو، تارے بھاگتے رہتے ہیں۔ اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا ہے۔ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور کیا ہی برا انجام ہے جب اس میں ڈالے جائیں گے۔ اس کا رینگنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے داروغہ سے پوچھیں گے وہ لوگ، اس کے داروغہ جو دوزخ میں جب گناہ گاروں کو، کافروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو دوزخ کے داروغہ نے ان گناہ گاروں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، وہ تو آیا تھا۔ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے تھے۔ پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ اب ان کو کیا کہے رسولوں کو، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تو تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں تھے۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے، وہاں پچھتائیں گے۔ اگر ہم سنتے رسولوں کی بات، اللہ کی بات سنتے اور ان کی بات وہ سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو، بے شک وہ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے کہو، اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے۔ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، تو کیا وہ جاننا نہیں، برابر جانے گا۔ اور وہی ہے ہر باریک کی جاننے والا، خبر وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام کر دی، تو اس کے راستوں پر چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمانوں میں کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، جب بھی وہ کانپتی رہے، یا تم نڈر ہو گئے ہو اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پتھراؤ بھیجے؟ تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا، اور بے شک قیامت کے دن جانو گے کہ کیسا تھا اللہ تعالیٰ کا ڈرانا۔ اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیا ہی ہوا ان کا۔ اور انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے
پر پھیلاتے ہوئے پرندے پھرتے ہیں، کیسی خدا کی شان ہے، پر بند کرتے ہیں، کبھی کھولتے ہیں، کبھی اڑتے ہیں، دیکھو یہ بھی خدا کی شان ہے۔ ہوا کے اندر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں، انہیں کوئی نہ روکتا۔ سورہ رحم سوائے رحمان کے بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ دنیا کے اندر ایسی کون سی طاقت ہے، ایسا کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں مدد کرے؟ کافر نہیں مگر دھوکے میں ہیں۔ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے؟ کون ایسا ہے جو روزی دے؟ کوئی روزی نہیں دینے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر وہ اپنی روزی روک لے، کوئی روزی کسی کے روکنے والا نہیں، بلکہ وہ سرکش اور نفرت پر ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ سرکش ہیں۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھے چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ سیدھے چلے وہ راہ پر ہے؟ سیدھی راہ پر تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری ایک کان اور آنکھ اور دل بنائے۔ کتنا کم حق مانتے ہو، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر جب اسے پاس دیکھیں گے، جب قیامت کے جب پاس دیکھیں گے، کافروں کو منہ بگڑ جائیں گے، دیکھتے جب پریشان ہو جائیں گے، ارے رسول جو بول رہے تھے قیامت آئیں گی وہ سچ ہے۔ پاس دیں کافر کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا کافروں کو۔ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں تھے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے، نگاہ کے سامنے بہتا ہوا پانی۔ سورہ قلم مکے میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع۔ نون، قلم اور اس کے لکھے کی قسم، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تمہاری خوبی اور بڑی اور تم بڑے شان والے ہیں۔ اور بے شک تمہاری خوبی بڑی شان کی ہے۔ تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ جو اس کی راہ سے بہ کے، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو ایک آرزو میں ہے کہ کس طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر کی لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہگار، دست خور، اور سب پر یہ کہ اس کی اصل میں اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھنا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے۔ صبح ہوتے جا کر شام میں بول رہے ہیں کہ صبح جا کے اپن کھیت کاٹ لیں گے، تو صبح تک کھیت رہے تو کاٹیں گے نا۔ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا، انشاءاللہ کھیت کاٹیں گے کہنا تھا، انشاءاللہ کہے نہیں، خالی کھیت کاٹیں گے بولے تو گئے تک کیا ہے، کھیت تباہ ہو گئے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا گیا،
اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکار کے تڑکے اپنی کھیتی کو چلو، بولے تھے کہ چلو کھیتی کو جائیں گے، اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے، اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور تڑکے چلے۔ اپنے اس ارادے پر قدرت سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو قدرت سمجھتے تھے، جانے کی اور کھیت کاٹنے کی طاقت رکھتے ہیں سمجھتے تھے۔ پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہ گئے، جا کر دیکھے تو پورے کھیت تباہ ہو گئے، راستہ بہ گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ جب بول رہے ہیں کہ ہم بے نصیب ہوئے۔ ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ تسبیح کیوں نہیں کرتے اللہ کی؟ بولے پاکی ہے ہمارے رب کی ہو، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا ہم متوجہ ہوتے ہیں، بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے، امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ مارا ایسی ہوتی ہے، مار ایسی ہی ہوتی ہے، اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی۔ کیا اچھا تھا کہ اگر وہ جانتے، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو، یا تمہارے لیے ہم کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہیں کہ تم ملے گا جو کچھ، کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو۔ تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں، تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں تو۔ جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی اور سجدہ کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے سجدہ، نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خاری چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چھٹی کے بوجھ میں دبے ہیں، یا ان کے پاس غائب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان میں پھینک دیا جاتا۔ الزام دیا ہوا تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کی سزاواروں میں کر لیا، اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر انہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے۔ یہ سورہ الحاقہ ہے، سورہ حاقہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وہ حق ہونے والی، کیسی وہ حق ہونے والی، اور تم نے کیا جانا کیسی ہے وہ حق ہونے والی۔ سمود اور عاد نے اس سخت صدمے دینے والی کو جھٹلایا تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی ہوئی آندھی سے۔ وہ ان پر قدرت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھلے ہوئے تھے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ ہیں، گرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ اور فرعون اور اس کے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے تو انہوں نے اپنے رب کے لیے، انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا، تو اس نے انہیں بڑی چھڑی گرفت سے پکڑا۔ بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے، وہ کان کے سن کر محفوظ رکھتا ہو۔ پھر جب سور پھونک دیا جائے
ایک دم، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفتن چورا چورا کر دیے جائیں گے۔ وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی، ہونے والی ہے، وہ دن آنے والا ہے، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن ان کا پتہ حلال ہوگا۔ اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر فرشتے رب کا عرش اٹھائے کھڑے ہوں گے۔ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی۔ تو وہ جو اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں، رائٹ ہینڈ میں لیتے ہیں، کہے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب کے حساب کو پہنچوں گا۔ تو وہ من مانتے چین میں ہیں، جو رائٹ ہینڈ میں سیدھے ہاتھ میں جو نامہ اعمال ملے گا، تو وہ لوگ کیا ہے؟ چین میں ہیں، بلند باغوں میں جس کے خوشے جھکے ہوئے ہیں، کھاؤ اور پیو، اس کا صلہ ہے تم جو کر گزرے ہیں، ان دنوں آگے آپ ثواب بھیجے تھے۔ اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، کہے گا ہائے کس طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا، یہ نامہ عمل نہیں دیے تو ہی اچھا تھا، کیا انہیں پچھتائیں گے وہ لوگ۔ اور میں نے جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ حساب کیا ہے، جو دنیا کے اندر جو نافرمانی کریں وہ معلوم ہے۔ ہائے کیسی طرح موت ہی قصہ چکا ہوتی، موت کے بعد زندہ نہیں ہوتے تو اچھا تھا، موت ہی ہماری لاسٹ ہوتی تو اچھا تھا، اب وہاں پچھتائیں گے کافر۔ میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا، اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو۔ اب اس کو جو بائیں ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہینڈ میں جب نامہ اعمال دیں گے تو ان کے گلے کے اندر توق ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ، پھر ایسی زنجیر جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، اس پر وہ دو، بے شک وہ عظمت والا اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تھا، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ اس سے نہ کھائیں گے مگر خطاکار جو خطاگار ہیں، دوزخیاں جو ہیں وہ ان کو پیپ کھلایا جائے گا۔ تو مجھے قسم اس چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ کتنا تم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے یہ، نہ کسی جادوگر کی بات ہے یہ، کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ اس نے اتارا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ اتارا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلا لیتے، پھر ان کی رگ دل کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر وہ کافر ہیں حسرت، اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو۔ سورہ معارج مکے میں نازل ہوئی، اس میں 44 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے، ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا، ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو مجرم۔ آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دید اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے اور جتنے زمین میں ہیں سب پر یہ بدلہ دینا، اسے بچا لے، ہرگز نہیں بچا سکیں گے۔
وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتارنے والی بلا بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ پھیری اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا۔ بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبر، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔ مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگے بھی نہ سکے تو محروم رہے، اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں، تو جوان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ تو ان کافروں کو کیا ہوا؟ تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، دانے اور بائیں گروہ کے گروہ۔ کیا ان میں ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل ہو جائے؟ ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں، تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں اور پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ اس سے اچھے بدل دیں، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔ تو انہیں چھوڑ دو، ان کی بیہودگیوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور کھیلتے ہوئے، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں گے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، جس دن خبروں سے نکالے جائیں گے جھپٹتے ہوئے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ انہیں نیچی کیوی ہوئے اس پر ذلت سوار ہے کہ ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سورہ نوح مکے میں نازل ہوئی، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ کس طرح تم جانتے؟ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی پڑا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا تو ان کو بخشے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی ہیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے ہیں اور ہٹ کر اور بڑا غرور کرتے ہیں۔ پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے کہا اور آہستہ خفیہ میں کہا، زور سے کہا، تو میں نے اپنے رب سے معافی مانگو اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تم پر شراٹے کا میں بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے اور ایک پر ایک، اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین پر اگایا، پھر انہیں اس میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس کی وسیع راستوں میں چلو۔ نوح نے عرض کیا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور ایسے کہ پیچھے ہوئے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا، اور بہت بڑا داؤ رکھتے کھیلے وہ انہوں نے، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا اور سوائے یغوث یعوق اور نصر کو، یہ ان کے خدائے تھے۔ اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا، اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی ہے
اپنی ایسی خطاؤں پر ڈبا لے گی، پھر آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکری ہوگی۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہیں، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی دے۔ سورہ جن مکے میں نازل ہوئی، اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم فرماؤ، مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ، اور یہ کہ ہم کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات ہم کہتے ہیں جو بے وقوف ہیں، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی اور جن اللہ سے جھوٹ نہ باندھیں گے، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنہوں نے مردوں کو پناہ دیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر جب جو کوئی سننے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا پائے گا، اور یہ کہ انہیں ہمیں معلوم نہیں کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے، اور یہ کہ ہم کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں گے، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اس سے کسی کا خوف نہیں اور نہ زیادتی ہوں گی، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی، اور رہے جو ظالم انہوں نے جہنم کا ایندھن ہوئے، اور فرمایا کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں فرامانی دیتے کہ پھر اس پر انہیں جانچیں، اور جو کچھ رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کو کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ ہو جائیں۔ تم فرماؤ، میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ تم فرماؤ، میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں۔ تم فرماؤ، ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا مگر اللہ کے پیام پہنچاتا اور اس کی رسالتیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب کہیں دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کا مددگار کتنا کم ہے۔ تم فرماؤ، میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا۔ غیب کا جاننے والا تو اپنا رب ہے، کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب اس کے علم میں ہے، اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.